السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ آپ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 7، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 255، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 275، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 284 سے 286. تو یہ آیات ہیں جن کا ہم نے ٹوٹلی جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے. تو یہ بات امتحانی نقطہ نظر سے سن لیں کہ ان چاروں جگہوں سے، یعنی یہ جو آیات میں نے آپ کو گنوائی ہیں، آپ اپنی کتاب میں دیکھ بھی سکتے ہیں، ان چاروں میں سے وہ کسی بھی جگہ سے آپ سے آیت بھی پوچھ سکتا ہے اور اس کا الفاظ کے معنی جو ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے. تو آپ نے اس کو مکمل تیار کرنا ہے جتنا انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو اب ہم 1 سے 7 آیات انشاءاللہ آج کے اس سبق میں پڑھیں گے. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کو مقطعات پڑھتے ہیں، مقطعات نہیں پڑھتے. ان کو مقطعات کہتے ہیں. مقطع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کٹا ہوا. تو یہ حروف چونکہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو ملا کے نہیں پڑھتے، اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں. اس لیے ان کو مطلب حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اس کو لفظ بنا کے نہیں پڑھا جاتا، اور اس کے جو معنی مفہوم ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. پھر فرماتے ہیں جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ذالکا کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عربی میں اس میں اشارہ بعید ہے اور اس کا مطلب وہ ہوتا ہے. لیکن با محاورہ جب ہم ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب جو ہے ہم یہ کرتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے ذالکا کا جو ترجمہ وہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی لفظ وہ یعنی یہ کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. گویا کہ ہم اس کا ترجمہ با محاورہ یوں کریں گے کہ یہ وہ لا ریب کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے. وہ سے مراد ہوگا یعنی اس کی عظمت، یعنی یہ وہ اعلیٰ پائے کی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو پھر آپ نے یہی کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو صرف سمجھائی ہے یہ بات کہ اس کا معنی وہ اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو با محاورہ ترجمہ آپ نے اس کا یہ ہی کرنا ہے. کتاب میں نے کتاب ہے جی. لا ریب فیہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے عیب، کوئی شک. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی ہی کا مطلب ہوتا ہے جس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی سے مراد جو ہے وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ھدی للمتقین. ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت. للمتقین کا مطلب ہوتا ہے متقین کے لیے. لام زیر لی کا یہاں پر مطلب ہے کے لیے. تو للمتقین یعنی متقین کے لیے. ھدی للمتقین یہ کتاب متقی اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب آگے بتا رہے ہیں کہ متقین ہوتے کون ہیں. متقین کی اب اللہ پاک آگے نشانیاں بتا رہا ہے، وہ فردن فردن آپ سنتے جائیے. الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی، پرہیزگاروں کی اور پکے مومنوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ الذین، کہ وہ لوگ، یؤمنون یعنی الذین متقی یا پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر. ٹھیک ہے جی. الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی متقین کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی غیب پر. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز کو. مومنین کی دوسری نشانی یعنی متقین کی دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. واو میں نے اور ہے، مما اصل میں ہے من ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. وَمِمَّا اور اس میں سے جو. واو کا مطلب اور ہے، اور مما کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس میں سے جو.
وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے يُنْفِقُونَ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُنْفِقُونَ کا علیحدہ مطلب ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ترجمہ بن جائے گا با محاورہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ اور اللہ پاک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین اب اگلی نشانی کیا ہے جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر جو بما کا ترجمہ ہے اس چیز پر جو. یہ میں ہر لفظ کا مطلب وہ والا آپ کو بتا رہا ہوں جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وگرنہ جب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں تو ان کے مطالب اور طرح سے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ آپ نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے تو اس لیے آپ کی کلاس کے لیول کے مطابق میں یہاں پر ان الفاظ کا وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو یہاں پر آپ کو یعنی آسانی کے لیے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر جو انزل جو نازل کی گئی. یہ پیسو وائز ہے یعنی جو مجہول ہے. انزل جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف. ٹھیک ہے. اگلی نشانی متقین کی کیا بتا رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک وما اور وہ جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے. ٹھیک ہے جی. تو مومنوں کی اگلی نشانی کیا بتائی کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کہ مومنوں کی اگلی نشانی کیا ہے کہ جی متقین کی کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہ جو لوگ ہیں نا سارے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں. علی کا مطلب ہوتا ہے پر ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت من کا مطلب ہوتا ہے سے ربہم کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب. تو ترجمہ کیا بن جائے گا با محاورہ اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ وہ میں نے اور ہے وَأُولَئِكَ اور اولئک کا پھر وہی مطلب ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ اور مفلحون کا مطلب ہوتا ہے کامیاب. تو با محاورہ ترجمہ کیا بن جائے گا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں جو کامیاب ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین بے شک وہ لوگ انا میں نے بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام یا لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. پہلے مومنوں کی بات ہو رہی تھی متقین کی بات ہو رہی تھی اب کافروں کی بات ہو رہی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ ان کو سمجھائیں ام یا انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام یا لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ
وہم ولہم عذاب عظیم. خاتمہ مہر لگا دی، خاتمہ مہر لگا دی اللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، قلوبہم ان کے دل، واو میں نے اور، اللہ میں نے پھر پر، اللہ میں نے پر، سمعہم ان کی سماعت ان کے کان، ٹھیک ہے جی. ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مہر لگا دی اللہ اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر اور ان کے کانوں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں مان لائیں گے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، وعلی وہ میں نے اور، علی میں نے پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوت ان کا مطلب ہوتا ہے پردہ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ واو میں نے اور، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عظیم، عذاب میں نے عذاب، عظیم میں نے بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. چلیے جی 7 آیتیں ہماری ماشاءاللہ جی پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آج کا پہلا لیکچر ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، بار بار سننا ہے، پیپروں سے پہلے سننا ہے. اب آپ کا جو ہر لیکچر ہے وہ اوبیسلی اتنا لمبا تو ضرور ہوگا، تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس کو مکمل سے سنیں تاکہ آپ اچھے سے اچھے نمبر لے سکیں. والسلام.